مسجد الحرام اور محرم الحرام جیسے مقدس الفاظ میں لفظ حرام کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجد الحرام اور محرم الحرام جیسے پاکیزہ الفاظ کے ساتھ حرام کا لفظ کیوں آتا ہے؟ لفظ حرام تو ہمارے نزدیک اچھا نہیں، اسے خانہ کعبہ کے لیے استعمال کرنے سے جھجک محسوس ہوتی ہے۔ اصل میں یہ جھجک ہماری عربی زبان سے ناواقفیت کے سبب سے ہے۔ عربی زبان کے وہ الفاظ جو دیگر زبانوں جیسے اردو میں استعمال ہو رہے ہیں وہ کئی بار اپنے حقیقی معنی کھو بیٹھتے ہیں یا اپنی ممکنہ وسعت سے محروم ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کے ساتھ ایسے تصورات جوڑ دیے جاتے ہیں جو لفظ کی اصل روح کے خلاف ہوتے ہیں۔ فقہی اعتبار سے چونکہ حرام ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے دین ہمیں روکتا ہو، لہذا ایسے افعال کے ساتھ ساتھ لفظ حرام سے بھی ایک غیر محسوس ناپسندیدگی ہم سب مسلمانوں کے اذہان میں گھر کر گئی ہے۔ حرام کے لغوی معنی روکنے کے ہیں۔ حرام مادہ لفظ حرم سے نکلا ہے جس کے ایک معنی مقدس جگہ کے بھی ہیں۔ مسجد الحرام چونکہ مقدس ترین جگہ ہے اور اس میں بہت سی حرمتیں بھی مقرر کی گئی ہیں، اسی رعایت سے اسے مسجد الحرام یعنی حرمت والی مسجد پکارا جاتا ہے۔ مسجد الحرام حرم مکہ کی حدود میں تعمیر کی گئی ہے اور شہر مکہ کو اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی پیدائش کے روز سے ہی قابل احترام بنایا ہے۔ یہاں کئی ایسے کاموں سے ہمیں روک دیا گیا ہے جو دوسری جگہوں پر کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں جنگ کرنا ممنوع ہے۔ حرم مکہ کے حدود میں کسی جانور کا شکار کرنا، شکار کو ڈرانا یا اس کا پیچھا کرنا منع ہے۔ حرم مکہ میں از خود اگنے والے درختوں، پودوں اور ہری گھاس کو کاٹنا منع ہے۔ دجال مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح سال کے 4 مہینے محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا۔ ان میں لڑائی، جنگ اور خون ریزی ممنوع ہے۔ محرم ان 4 مہینوں میں شامل ہے، اس لیے اس کی حرمت کی وجہ سے اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ حج میں احرام کی حالت میں بھی حاجی پر بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں، اسی لیے اسے احرام کہا جاتا ہے۔ مقدس چیزوں کے لیے حرام کا لفظ ناپسندیدگی کے لیے نہیں بلکہ ان کی حرمت کی وجہ سے لگایا جاتا ہے۔ مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں تک یہ معلومات پہنچانے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔